کالا لبادہ ہمارے پاس صرف ایک ہے، 3 اور کہاں سے لائیں؟ آفتاب نے اعتراض کیا۔ 3 اور کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ایک سے ہی کام چلا لیں گے۔ سوال یہ ہے کہ لبادہ اوڑھے کون اوڑھے گا؟ میں تو وہ لبادہ اوڑھ کر بھی جن بھوت یا آج اندر نہیں آؤں گا، کیونکہ قد چھوٹا ہے اور میں بہت پتلا دبلا ہوں، لہٰذا پتلا دبلا جن کیا اچھا لگے گا۔ اخلاق جلدی سے بولا۔ میں چونکہ سب سے چھوٹا ہوں اس لیے قد ابھی زیادہ بڑا نہیں ہے، میں بھی نہیں جچوں گا۔ لوگ کہیں گے لو بڑا ہے، جن کہیں گا۔ آفتاب نے مسکرا کر کہا، دماغ تو نہیں چل گیا؟ ہم لوگوں کو دکھاتے پھریں گے، ہمیں تو بس ایک آدمی کو ڈرانا ہے۔ میں نے اسے گھورا، کیا آپ سب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن کے روپ میں صرف میں اچھا لگوں گا؟ اشفاق نے پریشان لہجے میں کہا، ہاں بالکل، اتنا لمبا جن ہم کہاں سے لا سکتے ہیں؟ آفتاب نے فوراً کہا۔ ارشد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اشفاق بولا، ارشد ہمارے ساتھ مہموں پر نہیں جاتا، دفتر سنبھالتا ہے۔ میں بھننا اٹھا، بہت بہتر۔ اگر سب کی یہی رائے ہے کہ قربانی کا بکرا مجھے بنایا جائے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اور چونکہ لبادہ تم اوڑھو گے اس لیے پستول بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ وہ کون سا اصلی پستول ہے؟ اشفاق نے منہ بنایا، اگر اصلی پستول چلانا چاہتے ہو تو ابا جان کا پستول لے لو، میرا قاتل بننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس نے منہ بنایا، گویا یہ طے رہا کہ ہم ٹھیک 10 بجے حاتم شاہ کی کوٹھی کے باغ میں داخل ہوں گے۔ اس وقت سیاہ لبادہ اشفاق اوڑھے ہوئے ہوگا، پستول بھی اسی کے ہاتھ میں ہوگا، ہم تینوں اس کے پیچھے ہوں گے۔ میں نے جلدی کہا، گویا آپ صرف پیچھے رہنے کا کام کریں گے؟ اشفاق نے جل بھن کر کہا، یہ کام بھی اتنا آسان تو نہیں بھائی جان۔ آفتاب شریل لہجے میں بولا، خیر آسان ہو یا مشکل، ایک کام جب کرنا ہی ہے۔ اخلاق مسکرا کر بولا۔ اشفاق نے اسے گھورا لیکن منہ سے کچھ نہ بولا۔ رات کو 9 بجے سے ہی ہم نے تیاریاں شروع کر دیں۔ اشفاق کو لبادہ گھر سے اوڑھا کر نہیں لے جایا جا سکتا تھا، لہٰذا وہ میں نے اپنے بازو پر ڈال لیا اور پستول اس ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نکلی تھا، لیکن کوئی پولیس والا اسے اصلی سمجھ کے ہمیں روک تو سکتا تھا۔ اس طرح ہم لیٹ ہو جاتے، اور کچھ نہیں تو وہ یہ ضرور پوچھ لیتا کہ نکلی پستول سے کہیں اصلی واردات کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے۔ الفاروق روڈ پر کوٹھی نمبر 11 بالکل آخر میں تھی اور الگ تھلگ کھڑی تھی۔ اس کے آس پاس کوئی کوٹھی نہیں تھی، یہ ایک کم آباد علاقہ تھا۔ دور سے ہی ہم نے دیکھ لیا کہ کوٹھی کا گیٹ کھلا ہوا ہے۔ لو بھائی مبارک ہو، ریحان باری کی پہلی بات بالکل درست نکلی، کوٹھی کا دروازہ کھلا ہے۔ ظاہر ہے یہ کام ریحان باری کے لیے مشکل ثابت نہیں ہو سکتا، آخر وہ حاتم شاہ کا دوست ہے۔ بس اب بات ہے بند، ہمیں نہایت احتیاط سے اندر داخل ہونا ہے اور باغ تک پہنچنا ہے۔ میں نے سرد آواز میں کہا، بھائی جان کم از کم اس قدر زیادہ خوفناک آواز میں تو بات نہ کیا کریں۔ آفتاب نے کانپ کر کہا، اچھا آئندہ خیال رکھوں گا۔ میں نے منہ بنایا، ساتھ ہی ہم ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گیٹ میں داخل ہو گئے۔ آس پاس تھا ہی کون کہ ہمیں دیکھتا۔ اندر داخل ہوتے ہی ہمیں دائیں طرف ایک خوبصورت باغ نظر آیا۔ ہم اس سمت میں مڑ گئے۔ اب ہمیں اشفاق کو لبادہ اوڑھنا ہے۔ آؤ اشفاق سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے سرگوشی کی، یہ بہتر، اس نے کہا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے لبادہ اسے اوڑھانا شروع کیا۔ بچپن کے دن بھی کیا دن تھے، اشفاق نے سرداہ بھری۔ یہ بچپن کے دن یاد کرنے کا کون سا موقع ہے؟ اخلاق نے اس کی طرف تیز نظر ڈالی۔ آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا۔ آج چاند کی 14ویں تاریخ تھی۔ امی جان بالکل اسی طرح کپڑے پہنایا کرتی تھیں جس طرح اس وقت بھائی جان۔ اشفاق نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور ہم مسکرانے لگے۔ لبادہ پہننے میں صرف 1 منٹ لگا۔ اب میں نے پستول اس کی طرف بڑھایا اور کہا، لو بارود انداز میں پستول اپنے ہاتھ میں لے لو، اور ہاں خدا کے لیے اناڑیوں کی طرح نہ پکڑنا۔ آپ فکر نہ کریں، آج میں اور اس طرح پستول پکڑوں گا کہ کیا کسی ماہر پستول باز نے بھی پکڑا ہوگا۔ اشفاق بولا، لو اب ڈھینگ مارنے، پستول تو گویا روز ہی پکڑتے رہے ہیں۔ اخلاق منہ بنا کر بولا، خیر ابھی دیکھ ہی لوگے، اشفاق نے کہا اور پستول ہاتھ میں لے کر بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کا جسم ایک دم تن گیا، ایک ہاتھ کولے پر جم گیا، دوسرے ہاتھ میں پستول تھا۔ پستول والا ہاتھ سیدھا کیا اور ہم نے دیکھا وہ مکمل طور پر بھوت نظر آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں پستول بھی تھا۔ پستول والا بھوت آج ہم نے پہلی بار ہی دیکھا تھا، ورنہ عام طور پر تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بھوت کو پستول کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنا کام اس قسم کی چیزوں کے بغیر ہی کر لیتے ہیں۔ اب ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا کام ہے کیا خیال ہے؟ اشفاق نے اپنے سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، نیک، بہت جچ رہے ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا،
تو یوں کہیں نہ پورا بھوت نظر آ رہا ہوں۔ اس میں کیا شک ہے، آفتاب بولا۔ ہماری آوازیں قدرے بلند ہو گئی ہیں، بہتر یہ ہے کہ خاموشی اختیار کیے رہو۔ ٹھیک ہے، اخلاق بولا۔ آپ ٹھیک کو سردی تو نہیں لگ گئی؟ آفتاب نے حیران ہوا کیا مطلب؟ اخلاق نے حیران ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، ذرا ٹھٹرے ہوئے انداز میں کہا تھا آفتاب بولا۔ اب اگر ہم نے قدم نہ اٹھائے تو یہیں میدان کارزار شروع ہو جائے گا اور ڈرانے کا پروگرام ادھر کا دھرا رہ جائے گا۔ میں نے بکلا کر کہا اور قدم اٹھانے لگا۔ لیکن بھائی جان، آگے تو مجھے رہنا ہے، بھوت میں ہوں نہ کہ آپ۔ اشفاق نے مجھے ٹوکا۔ اوہ ہاں، یہ بات تو میں بھول ہی گیا، میں نے کہا اور رفتار کم کر دی، یہاں تک کہ اشفاق آگے نکل گیا۔ اب ہم تینوں اس کے پیچھے چلے۔ اچانک وہ رک گیا اور تھر تھر کانپتی آواز میں بولا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کیا ڈر؟ یہاں ڈر کہاں سے آ گیا؟ اس کی کیا ضرورت؟ اس باغ میں قدم بھی رکھے؟ اشفاق بھائی جان، آپ کو ضرور وہم ہو گیا۔ آفتاب جلدی بولا۔ اف توبہ آفتاب، میں مار بیٹھوں گا۔ موقع محل بھی دیکھا کرو۔ جی بہتر، اب پہلے موقع محل دیکھا کروں گا، اس کے بعد کوئی کام کیا کروں گا۔ اس نے فوراً کہا، شکریہ، اب منہ بند رکھنا۔ اگر حاتم شاہ نے ہماری آوازیں سن لی تو ہم ہرگز اسے ڈرانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور اس طرح وہ 2000 روپے کھٹائی میں پڑ جائیں گے جو ہم وصول کر چکے ہیں، یعنی ریحان باری کو واپس دینا پڑیں گے۔ اس لیے صبر اور تحمل سے کام لو، میں نے جلے کٹے لہجے میں کہا۔ تو آپ ہی کب چپ ہوئے ہیں بھائی جان؟ آفتاب بولا تھا۔ تم پھر بولے؟ بھنا اٹھا۔ لیجیے، اب آواز بھی آپ کی بلند ہو گئی، آفتاب نے فوراً کہا اور میں نے اسے گھورتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسی وقت ہم نے ایک روشن کھڑکی دیکھی، ہمارے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھنے لگے، ساتھ ہی دل تیزی سے دھک دھک کرنے لگا۔ آخر ہم کھڑکی کے نزدیک پہنچ گئے، میں، اخلاق اور آفتاب دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ اشفاق نے 2 قدم اٹھائے اور کھڑکی کے بالکل سامنے پہنچ گیا۔ ہم نے دیکھا، اندر نظر ڈالنے کے بعد اس کے چہرے پر اطمینان دوڑ گیا تھا، گویا اندر حاتم شاہ کے ساتھ ریحان باری موجود تھا اور اس کے پروگرام کے مطابق ہر بات اس وقت درست ثابت ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت نہ صرف اشفاق نے بلکہ ہم تینوں نے اطمینان محسوس کیا۔ ہیلو، خبردار، ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ اشفاق نے ایک دم اپنے منہ سے آواز نکالی۔ اس نے آواز کو خوفناک بنانے کی پوری کوشش کی تھی۔ اب یہ اور بات ہے کہ خوفناک بنانے کے چکر میں اس کی آواز بالکل پھٹ گئی اور کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ ہم نے ایک سخت لہجے والی آواز سنی۔ ایک لمحے کے لیے وہ شخص ہکلایا تھا اور پھر اس نے گویا اپنے آپ کو خوفزدہ ہونے سے بار بار بچا لیا۔ میں ہوں بھوت، کیونکہ آپ کا کالا بھوت، تمہاری ہڈی پسلی ایک کرنے آیا ہوں۔ کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو؟ میرا حکم ہے ڈرنا، کانپنا اور تھرتھرانا فوراً شروع کر دو، ورنہ… کیا مطلب؟ ڈرنا، کانپنا اور تھرتھرانا شروع کروں؟ لیکن کیوں؟ حاتم شاہ نے حیران ہوا۔ یہ میرا حکم ہے، اگر تم نے حکم کی تعمیل نہ کی تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ دیکھو، مگر نہیں، ادھر تو تم پہلے ہی دیکھ رہے ہو۔ میں نے اشفاق کی پسلیوں میں شہادت کی انگلی سے ٹھوکا دیا اور اس کے منہ سے الفاظ نکلنا بند ہو گئے۔ فوراً ہی سے احساس ہو گیا کہ وہ اوٹ پٹانگ بکواس کی جا رہا ہے۔ اسی وقت حاتم شاہ گرجدار آواز میں بولا، کون بے وقوف ہو تم؟ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ بڑے آئے پولیس کے حوالے کرنے والے، اس سے پہلے میں تمہیں موت کے حوالے کیوں نہ کر دوں؟ ذرا دیکھو، تمہاری نظر کمزور ہے کیا؟ میرے ہاتھ میں کتنا بڑا تو پستول موجود ہے، اس لیے تو میں چھوٹا پستول نہیں لایا تاکہ کہیں تمہاری نظر اس پر پڑے ہی نہ۔ اشفاق جلدی بولا اور اس کی انگلی ٹریگر پر دباؤ جانے لگی۔ ہمیں اس پر بے تحاشا تاؤ آ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا گیا تھا اور یہ الفاظ سن کر حاتم شاہ کبھی بھی نہیں ڈر سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم اشفاق کو سمجھانے کی کوئی قدم اٹھا سکتے، وہ قدرے بلند آواز میں بولا، تو نے ہمیں بلکہ مجھے پولیس کے حوالے کرنے کی دھمکی دی؟ لو، میں تمہیں موت کے حوالے کرتا ہوں۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کس رئیس سے ملاقات ہوئی تھی؟ خدا حافظ، اب دوسری دنیا میں ملاقات ہوگی۔ اس کی انگلی اور بھی ٹریگر پر دباؤ ڈالنے لگی۔ ایسے میں حاتم شاہ کانپ کر بولا، ٹھہرو، کیا کرتے ہو؟ لیکن اس وقت اشفاق نے ٹریگر دبا دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، ساتھ ہی اشفاق پیچھے کی طرف گرا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ بہت ہلکی تھی، جبکہ حاتم شاہ کی چیخ نے پوری کوٹھی کو ہلا کر رکھ دیا۔